اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ جس دن ان کے ساتھ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف۔ بشراکم الیوم، آج تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کی جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے وہ سب سے بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، للذین آمنوا انظرنا، انظرونا، مومنوں کو کہ ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، کچھ تھوڑا سا حاصل کر لیں ہم بھی تمہارے نور میں سے، یا فائدہ اٹھا لیں تمہارے نور میں سے۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پیچھے پلٹ جاؤ،
فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں جا کر نور تلاش کرو. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا کہ اس کے ایک طرف رحمت اور دوسری طرف عذاب ہوگا. ینادونہم الم نکم معکم، منافق مرد عورتیں مومن مردوں اور عورتوں کو آواز دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، مومن آگے سے جواب دیں گے کیوں نہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم وہ ہو جنہوں نے اپنے آپ کو نفاق کے فتنے میں ڈال لیا تھا. وتربصتم، تم ہمیشہ مسلمانوں کے نقصان کے انتظار میں رہتے تھے. ورتبتم، تم شک شبہ میں پڑے رہتے تھے. وغرتکم الامانی، تمہاری لمبی لمبی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ یعنی موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے متعلق بڑے دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دے دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کا وہ دن ہے جس دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جو کافر تھے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارے ساتھی. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے خوف اور اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور نرمی اختیار کر لیں. وما نزل من الحق، اور اس سے جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس سے ان کے دلوں میں نرمی اور خوف پیدا ہو جائے. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہیں کتاب دی گئی تھی من قبل، اس سے پہلے. فطال علیہم الامد، تو ان پر ایک لمبی مدت گزری. تو فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے. قیامت کا ایک منظر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں نور عطا کر دیا جائے گا. اب وہاں نور یعنی روشنی کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ اس لیے کہ چاند سورج ستارے لپیٹ لیے جائیں گے اور ان میں سے کوئی روشنی باقی نہیں ہوگی. انتہائی اندھیرا چھا جائے گا اور اس عالم میں جہنم کے اوپر ایک صراط پل بچھا دیا جائے گا اور اس پل کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا. سارے ہی اس کے اوپر سے گزریں گے، چاہے وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. البتہ اہل ایمان جنتی لوگ وہاں سے انتہائی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور وہ بھی اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی کیفیت اور حالت کے مطابق. جو جتنا زیادہ ایمان و عمل میں پختہ تھا اتنا ہی تیزی کے ساتھ اس پل کو کراس کر جائے گا.
کوئی عام آہستہ چلتے ہوئے اور کوئی گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے آخر کار اس کو پار کر لے گا. لیکن دو قسم کے گروہوں کا یہاں ذکر کیا گیا کہ جو اس پل کو کراس نہیں کر پائیں گے. ان میں سے ایک منافقوں کا گروہ ہے اور ایک کفار کا گروہ ہے. کفار وہ جنہوں نے دو ٹوک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور منافق وہ جنہوں نے ظاہری طور پر تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کا دعویٰ کر لیا، لیکن اس ایمان اور عمل پر ان کے دل مطمئن نہیں تھے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اصل میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. لیکن ان کی حالت کیا تھی کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. ظاہر میں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کے ماحول میں، مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں جیسی سہولتیں حاصل کر رہے تھے، لیکن دلی نفاق کی وجہ سے کل قیامت کے دن انہیں مومنوں سے ہٹا کر کافروں میں شامل کر دیا جائے گا. اس سے ظاہر ہوتا ہے بھائیوں، ظاہر جو بندے کی حالت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ظاہر کے ساتھ دل کا بھی شامل ہونا انتہائی لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى ما فی قلوبکم. اللہ تمہارے شکل و صورتوں کو، تمہارے مال و دولتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے اس عمل کے بعد تمہارے دل کی حالت اور کیفیت کیا ہے. ہم ظاہر پر بڑا زور دیتے ہیں لیکن دل کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائیو، یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کے ظاہر میں وہی ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہو، اور مومن دل کے اندر وہی رکھتا ہے جو ظاہر میں بات کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ دل میں شیطان چھپا ہوا ہے اور ظاہر میں رب کو راضی کرنے کے لیے آ گیا ہے. تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو اس پل صراط کو عبور کرنے کے لیے نور دے گا، روشنی دے گا. اس لیے کہ وہ لمبا چوڑا پل نہیں ہوگا، انتہائی باریک، اس سے گزرنا انتہائی مشکل، اور وہ بھی اندھیرے میں اور زیادہ مشکل ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں نور دے گا، اور جتنا ایمان زیادہ اور پختہ ہوگا اتنا ہی نور اور روشنی زیادہ ہوگی. جتنا عمل نکھرا ہوا ہوگا اتنا ہی نور واضح ہوگا، راستہ دکھانے کے لیے کافی ہوگا. تو جب مومن اپنے نور میں، اپنی روشنی اعمال ایمان کی روشنی میں اس پل کو کراس کر رہے ہوں گے، تو یہاں پر منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ وہاں منافق مرد اور عورتیں مومنوں کو کہیں گے کہ انتظار کرو، ذرا ٹھہرو، اتنا تیز نہ چلو، ہم بھی تمہارے نور سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ پلے تو کچھ ہے نہیں. جو ظاہر میں کیا وہ برباد ہو گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، برباد ہو گیا. آج کوئی نور نہیں ہے. تو مومنوں کو کہیں گے ہم تمہارے نور میں، تمہاری روشنی میں چل کے اس پل کو پار کرنا چاہتے ہیں. تو مومن انہیں کہیں گے کہ ارجعوا وراءکم، پیچھے چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں نور تلاش کرو. اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ جہاں حساب و کتاب ہوا تھا میدان محشر میں، وہاں جاؤ، وہاں سے یہ نور ملتا ہے.
اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا کہ بھائی اس نور کو پانے کے لیے دنیا ہے، زندگی ہے، اگر وہاں عمل کیے تھے تو یہاں نور ملے گا، وہاں نہیں کیا تو یہاں نور نہیں۔ لہذا دنیا میں اللہ سے مہلت لے کے جاؤ اور اس نور کو پانے والے اعمال کر کے آؤ، ایمان لے کے آؤ تاکہ یہ تمہیں نور مل سکے، ورنہ نہیں مل سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ابھی ان دونوں کے درمیان، مومنوں اور منافقوں کے درمیان گفتگو جاری ہوگی کہ درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اس دیوار میں ایک دروازہ ہے، دروازے سے مومن پار نکل جائیں گے، جس طرف مومن چلے گئے اس طرف رحمت ہی رحمت ہے، اور جس طرف منافق رہ گئے اس طرف عذاب ہی عذاب ہے۔ اس منظر کو اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرنے کے بعد منافقوں کا انجام بیان کرنے کے بعد کہ یہ نور تمہیں کیوں میسر نہیں آیا، کیونکہ وہاں وہ کہیں گے معکم، ہم بھی تمہارے ساتھی تھے، اکٹھے رہتے تھے، ایک محلہ تھا، ایک گاؤں تھا، ایک شہر تھا، ایک برادری، ایک خاندان، ایک گھر میں بھی رہتے تھے، آج یہ جدائی کیوں؟ تم ہم سے آگے کیوں نکل گئے، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو مومن ان کو جواب دیں گے کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو نفاق کے فتنے میں ڈال لیا تھا، اخلاص سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جب اخلاص سے محروم ہوئے، نفاق کے فتنے میں تھے، تو تم انتظار کیا کرتے تھے کب مومنوں پر کوئی وبال آئے اور یہ ختم ہو جائیں، نہ اسلام رہے گا اور نہ ہمیں یہ مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی۔ یہ اس وقت آج سے 1400 صدیاں پہلے بھی منافقوں کے ذہنوں کی یہی چال تھی اور آج بھی یہی ہے۔ پتہ نہیں اسلام رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یہی سوچ سوچ کے موت آ جاتی ہے۔ ہم تو دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اسلام تو اللہ کے فضل سے قیامت تک قائم رہنا ہے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کرتے تھے کب مسلمانوں پر کون سا وبال آئے، کون سی جنگ مسلط ہو، کب کافر انہیں مٹا کے رکھ دیں، ہم دوستیاں خفیہ رکھ لیں تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ وَارْتَبْتُمْ، اسلام دین حق کے بارے میں تو تم ہمیشہ شک شبے کا شکار رہتے تھے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہیں اس ہلاکت میں ڈالا کس نے؟ بنیادی طور پر دنیا کی لمبی امیدوں نے، لمبی آرزوؤں نے۔ پل کی خبر نہیں، 100 برس کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اب جو بندہ 20-20، 30-30، 50-50 سال کے منصوبے بنا کے بیٹھا ہے، وہ کب چاہے گا موت آئے؟ وہ کب موت کے لیے تیاری کرے گا؟ اور شیطان بندے کو یہی دھوکہ دیتا ہے۔ ابھی کوئی عمل کرنے کی عمر ہے، جوان ہے تو یہی دھوکہ مل رہا ہے، بھائی کر لیں گے، بڑے ہوں گے تو کر لیں گے۔ ارے تجھے پتا ہے بڑا ہوگا، وہ عمر تجھے ملے گی جس میں تو عمل کر پائے گا؟ نہیں یقین آتا تو جا قبرستانوں میں جا کر بھری جوانوں کی قبروں کو دیکھ اور پھر اپنی جوانی پر غور کر، کیا خبر اسی جوانی میں تیری گردن مروڑ دی جائے۔ تمہاری لمبی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گئی، مقررہ وقت آ گیا کہ تم اسی دھوکے میں پڑے تھے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، بھائی یہ کر لیتا ہوں کل وہ کر لوں گا، آج گناہ کر لیتا ہوں کل توبہ کر لوں گا، بھائی ٹھیک ہے بات اچھی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کر لیں گے جی کر لیں گے۔ ارے بھائی کب کر لے گا؟ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، حقیقت تو یہ ہے اللہ کے متعلق تمہیں بڑے دھوکے باز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان۔ شیطان ہی بندے کو امیدیں دلاتا ہے، ابھی جوان ہے، بوڑھا ہوگا تو کر لینا،
اور بڑھاپے میں بھی جا کے اب 50 سال کا ہو گیا پھر بھی یہی ہے، کر لوں گا. پھر اسے خاندان کے بڑے بڑے عمر کے لوگوں کو یاد کرواتا ہے، تیرے دادا نے کتنی عمر پائی تھی؟ 80 سال. تیری تو ابھی 50 ہے، کر لے گا عمل. فلاں برادری والے کی کتنی عمر تھی؟ 70 سال. تو ابھی 50 کا ہوا ہے، کر لینا عمل. وغرکم باللہ الغرور. بڑے دھوکہ دینے والے نے تمہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا، بڑے دھوکہ دینے والے نے. یہاں تک کہ وہ عمر آ جاتی ہے کھڑے ہو کے قیام نہیں کر سکتا، جھک کے رکوع نہیں کر سکتا، پیشانی سجدے میں رکھ کے گڑ گڑا نہیں سکتا. اب تو دوائیوں پہ لگ گیا ہے، کبھی ادھر ہسپتال، کبھی ادھر ڈاکٹر، کبھی وہ دوائی لے رہا ہے، کبھی یہ دوائی لے رہا ہے. ہاں جی، اب کہتے ہیں کھاؤ پیو بھی نہیں، اب آرام زیادہ کرو، چلو پھرو تھوڑا. لو جی، مصروفیتیں اتنی ہو گئیں. دل بڑا کرتا ہے عبادت کو، پر وہ عبادت کی چاشنی اور مٹھاس جو جوانی اور طاقت و قوت کے دنوں میں آ سکتی تھی، وہ آج کسی صورت میں نہیں مل سکتی. ہاں، توبہ تو کر لے تو معاف ہو جائے گی، پر شیطان جس نے ساری زندگی برباد کروائی ہے، وہ کب چاہے گا کہ موت سے پہلے بڑھاپے میں بھی یہ توبہ کر لے؟ بڑھاپے میں پھر اور خیالات دے دیتا ہے. آپ نے کتنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کی زندگی کے ساتھ 2 چیزیں بڑی ہوتی ہیں. ایک تو بندے کی عمر بڑی ہوتی ہے، اور دوسری اس کی امیدیں. لمبی لمبی امیدیں، آرزوئیں، ہرس اور لالچ، یہ بندے میں بڑی ہوتی ہے. آپ نے کتنے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا، یقین کریں میں نے کتنے بزرگوں کو دیکھا، ان کے بزرگی میں یہی ہوتا تھا. میرے بیٹے نکمے نکلے، فلاں مربے بنا گیا، فلاں مارکیٹیں چلا گیا، فلاں کاروبار چمکا گیا، میرے نکمے نکلے. یقین کیجئے جس کی ساری زندگی دنیا کی امیدوں میں گھس گئی، آخری وقت تک وہ یہی کہتا ہے یہ کر لو، وہ کر لو، یہ لے لو، وہ لے لو. یہی وہ کرتے کرتے اس دنیا سے وہ ہی ہو جاتا ہے. میرا رب اس موقع پر مجھے اور آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. مومنو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل نرم پڑ جائیں اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کے لیے، اور اس کے لیے جو اللہ نے دین اور شریعت نازل فرمائی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے اسلام قبول کرنے کے 4 سال بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ہم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر رو رو کے زمین پہ گر گئے. اللہ کو ہمارا ایمان ہی قبول نہیں، اللہ کو ہماری عاجزی قبول نہیں. اللہ کہتا تم عاجز کیوں نہیں ہو گئے، تم جھک کیوں نہیں گئے اپنے اللہ رب کے سامنے، اللہ کی نصیحتوں نے تمہیں رلا کیوں نہیں دیا. پھر کہتے ہیں جب ہم باہر نکلتے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کوئی غلطی کر رہا ہوتا، کوتاہی کر رہا ہوتا، خامی کمزوری اس کے اندر ہوتی، ہم اسے متنبہ کرتے اور یہ آیت پڑھتے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آیا تیرا دل نرم ہو جائے؟ تجھے تو 30 سال ہو گئے، 40 برس گزر گئے، خطبے جمعے سنتے ہوئے، حدیثیں سنتے ہوئے، قرآن کی آیتیں سنتے ہوئے، عبرت ناک انجام دیکھتے ہوئے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تجھے بھی خوف آ جائے؟ نہیں آیا. یقین کریں ابھی ہمارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ ہمیں بھی اللہ کا خوف ہو جائے. ہمیں یہ بتائے سنتے ہوئے 40 50 سال ہو گئے. نماز پڑھنی چاہیے، خشوع عاجزی سے پڑھنی چاہیے، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. میری نماز میں وہ سرور، وہ خشوع، وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ اللہ سے محبت، وہ چاہت، اللہ کے دیدار کا شوق نہیں ہے. یقین کیجئے 50 سال سننے کے بعد بھی
میرا دل ڈرا نہیں ہے، میرا دل خوف زدہ نہیں ہوا ہے، میرا دل اللہ کی نصیحتوں سے نرم نہیں ہوا ہے۔ یہ 50 سال گزرے سنتے سنتے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، فراڈ نہیں کرنا چاہیے، دل آزاری کسی کی نہیں کرنی چاہیے، غیبت چغلی نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی میں باز نہیں آتا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، مومنوں کیا ابھی وہ لمحہ تمہاری عمر کا نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل خوف زدہ ہو جائیں؟ مومنوں کی تو یہ شان ہوتی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ڈر خوف سے کانپ جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دلوں پر وہ کپی تاری کیوں نہیں ہوتی؟ اے ایمان والو، کیا ابھی اس کپی کے تاری ہونے کا وقت نہیں آیا؟ کہیں میری اور آپ کی حالت ان اہل کتاب کی حالت جیسی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن کو پہلے کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ انہوں نے کتاب اللہ کو پھر اپنی مرضی اور من مانی کے مطابق تحریف کا شکار کیا، اپنی مرضی کے مطابق جو چیز دل کو اچھی لگتی اسے مان لیتے، جو دل کو اچھی نہ لگتی ہم اسے دین ماننے کو تیار نہیں۔ کہ آج میری اور آپ کی حالت یہی نہیں ہے؟ فقست قلوبہم، یہ دلوں کی سختی ہے کہ میں دل کو اللہ کے کلام کے لیے نرم نہیں کرتا، بلکہ دل کی سختی یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نظام بدل جانا چاہیے، یہ بدل جانا چاہیے، وہ بدل جانا چاہیے، یہ حکم نہیں ہونا چاہیے، وہ حکم نہیں ہونا چاہیے، یہ حکم بڑا بھاری ہے، وہ حکم بڑا بھاری ہے، اور پھر ہمارے تو دل ان سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے سختی میں، مذاق اڑاتے ہیں ہم دین کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اکثرهم الفاسقون، حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہی وہ فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمارا فسق و فجور میں پڑا رہنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو مائل نہ کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ اس لمبی مدت کے گزرنے کے بعد بھی ہماری یہ حالت اور کیفیت ہے کہ آج ہمیں دین پسند نہیں ہے، آج اللہ رسول کی بات پسند نہیں ہے۔ لیکن میرا رب کیا کہتا ہے؟ مومنوں، اے ایمان کے دعوے دارو، کیا وہ وقت نہیں آیا تمہاری زندگیوں میں کہ تمہارے دل اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کانپ جائیں، اللہ کے ذکر سے کانپ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو پڑھ کے نرم پڑ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ کرنے کی طرف مائل ہو جائیں؟ اور اگر کسی کو شیطان دھوکہ دے رہا ہو کہ نہیں اب تو بڑھاپے میں اپنے اتنی لمبی زندگی کے گناہوں کی توبہ کیسے کرے گا، تو میرے رب نے آگے فرمائے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یہ جان رکھو کہ اللہ جیسے مردہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد 1 سالی کے بعد زندگی دے دیتا ہے، تمہاری ساری زندگی گناہوں میں گزری، اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، تمہارے ان مردہ دلوں کو بھی اللہ اسی زمین کی طرح زندہ کر دے گا۔ آ کے تو دیکھو، مائل تو ہو جاؤ، اپنی غلطی کو غلطی مان تو لو، اس لیے کہ غلطی ماننے والا توبہ کرتا ہے، جو غلطی کو غلطی نہیں مانتا اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بھائیو، وقت ہے، کیا پتا ہم میں سے کس کا خاتمہ کب ہو رہا ہے، کل تک کس کس کو مہلت مل رہی ہے، چند دنوں تک کس کو مل رہی ہے، چند مہینوں تک، چند سالوں تک کس کو مل رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آئیے اسی کو غنیمت جانیں کہ کل اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، آج ہی میں اپنے آپ کو اس قابل کر لوں، اللہ کے سامنے جاؤں تو اللہ کو مجھ پہ ترس آ جائے، اللہ مجھ پہ رحمت نازل کر دے،
اللہ میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، ورنہ بھائیو حالات بڑے خطرناک ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں، آگے کی بڑی مشکلات ہیں، یہاں تو کوئی مشکل ہی نہیں، اگلی مشکلات کے مقابلے میں اللہ یہاں کی مشکلات تو گزر جاتی ہیں، اگلی مشکلات سے ہمیں محفوظ کر لینا، موت کی مشکلات، قبر کی مشکلات، حشر کی مشکلات، حساب و کتاب کی مشکلات، پل صراط سے گزرنے کی مشکلات، بڑی ہی مشکلات ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے گناہوں کے سبب سے جہنم میں چلے گئے تو اس سے بڑی مشکل جگہ اور کوئی نہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔